بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 18۔ مرو سے روانہ ہونے کے بعد قتیبہ بن مسلم نے فوج کو بہت کم پڑاؤ کروایا۔ وہ جلد از جلد مگر رازداری کے ساتھ بخارا کے گرد و نواح میں پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ اس کی سوچ کی اطلاع دروان خزاں کو اس وقت ملے جب مسلمان افواج بخارا کے گرد و نواح میں پہنچ چکی ہوں، لیکن اس کی اس تمام احتیاط کے باوجود اس کے کوچ کی اطلاع دروان خزاں تک پہنچ گئی تھی، اور وہ مکمل تیاری کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بخارا میں قلعہ بند ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ قلعہ بند ہو کر کیا جائے، لیکن اس کے سالاروں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ مسلمان فوج کا مقابلہ قلعے سے باہر نکل کر کرنا چاہیے۔ چنانچہ دروان خزاں نے اس مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے دیگر علاقوں سے بھی اپنی افواج اکٹھی کر لیں، جن کی مجموعی تعداد 6 لاکھ بنتی تھی۔ دروان خزاں مسلمان فوج کے مقابلے کے لیے ہر طرح سے تیار تھا، اور قتیبہ بن مسلم اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ جب قتیبہ بن مسلم بخارا کے پاس پہنچا تو اسے اطلاع ملی کہ دروان خزاں اپنی فوج کے ساتھ بخارا سے نکل کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے۔ اگرچہ یہ خبر قتیبہ بن مسلم کے لیے حیران کن تھی، کیونکہ اس نے مسلمان فوج کی کوچ کو ہر طرح سے خفیہ رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا۔ اسی دن نیزک بھی اپنی فوج لے کر مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گیا تھا، جس سے مسلمان فوج کی مجموعی تعداد 50,000 کے لگ بھگ ہو گئی تھی۔ لیکن 6 لاکھ کے مقابلے میں 50,000 بہت کم تعداد تھی۔ لیکن قتیبہ بن مسلم فوج کی نفری کی کمی کو دیکھ کر جنگ سے منہ موڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اگلے دن فوجیں آمنے سامنے صف آرا ہو گئیں۔ ایک طرف 6 لاکھ کا کثیر لشکر تھا، جبکہ دوسری طرف صرف 50,000 کا لشکر۔ جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے خوب داد شجاعت دی، لیکن ان کی قلیل تعداد 6 لاکھ کے لشکر کے سامنے ایسی ہی تھی جیسے سیلاب کے سامنے گھاس پھوس، اور آخرکار مسلمان فوج کے پاؤں اکھڑ گئی۔ قتیبہ بن مسلم اس صورتحال کے لیے پہلے سے تیار تھا، چنانچہ اس نے اپنی فوج کی نفری ضائع کرنے کے بجائے اپنی دستوں کو کئی کوس دور اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ مسلمان دستوں کا اکٹھا ہونا اگرچہ مشکل تھا، کیونکہ دشمن ان کا پیچھا کرتا آ رہا تھا، لیکن کچھ بھاگ دوڑ کے بعد قتیبہ اپنے دستوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دروان خزاں نے جب مسلمانوں کو دوبارہ اکٹھا ہوتے دیکھا تو اس نے اپنی فوج کو مسلمانوں کا پیچھا کرنے سے روک دیا۔ قتیبہ بن مسلم بھی یہ جان چکا تھا کہ دروان خزاں کی فوج سے لڑنا اس وقت عقل مندی نہیں ہو سکتی، چنانچہ اس نے اپنی فوج کو مرو کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ یوں اس جنگ کا خاتمہ مسلمانوں کی پسپائی پر ہوا تھا۔ اس جنگ کے بارے میں کسی تاریخ میں واضح تفصیلات نہیں ملتی۔ عباس کے تجارتی سفر پر جانے سے چند دن پہلے زمرد اس سے ملنے گئی تھی۔ واپسی پر اسے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی نانی نے کہا، بیٹا اتنی دیر لگاتی تم نے، جلدی آ جایا کرو، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ میں جانتی ہوں، لیکن تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ زمرد، جس کا چہرہ کچھ دیر پہلے کھلا ہوا تھا، ایک دم بھڑک کر بولی، تم بہت کمزور ہو نانی، زمانے سے ڈرتی ہو۔ مجھے دیکھو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تمہیں پرواہ ہونی چاہیے، نانی نے کہا۔ تم جوان ہو، عباس بھی جوان ہے، اگرچہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن لوگ باتیں بناتے ہیں۔ مجھے کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، زمرد نے کہا۔ میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ تمہیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنی چاہیے۔ کن لوگوں کی بات کرتی ہو؟ یہ بات کہتے ہوئے زمرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان لوگوں کی جنہوں نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، جنہوں نے میری ماں کو مار ڈالا، جنہوں نے میرے معصوم بھائی کو زندہ جلا ڈالا۔ یہ کہہ کر زمرد ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا بیٹی، نانی لرزتی کامتی زمرد کے پاس آئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، میرا مطلب تھا۔ کیا مطلب تھا تمہارا؟ زمرد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہی نہ کہ جو کچھ ہو چکا ہے بھول جاؤں۔ کیسے بھول جاؤں؟ اس نے سسکتے ہوئے بات جاری رکھی، لوگوں نے میرا دیر چیر ڈالا ہے، تم کہتی ہو بھول جاؤں؟ ہاں بیٹی، بھول جاؤ سب کچھ،
تمہیں ابھی لمبی عمر گزارنی ہے۔ نانی نے کہا۔ کیسے بھول جاؤں؟ یہ سب یادیں تو میرے وجود کا حصہ ہیں، زمرد نے کہا۔ اور میں اپنے آپ سے خود کو کیسے بھلا سکتی ہوں؟ یہ بتاؤ میرے باپ کا کیا قصور تھا؟ یہی نہ کہ وہ ظالموں کے ساتھ نہ ملا تھا۔ میری ماں کا کیا قصور تھا؟ یہی کہ وہ میرے باپ کی بیوی تھی۔ اور میرے معصوم بھائی کا کیا قصور تھا؟ یہی کہ وہ بر وقت گھر سے نہ بھاگ سکا تھا۔ لیکن وہ معصوم بھاگتا کیسے؟ اسے تو ابھی ماں کہنا بھی نہ آیا تھا۔ زمرد ایک روانی میں کہتی چلی گئی۔ بس بیٹی، اب بس کر۔ نانی نے زمرد کو اپنے ساتھ ایسے چپکا لیا جیسے ماں بچے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ وہ اسے تسلیاں دیتی جاتی تھی، لیکن خود اس کا دل بھی ڈوب رہا تھا۔ یہ شاید زمرد کی عادت بن گئی تھی کہ کسی بھی ایسی بات پر وہ اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کا ماتم شروع کر دیتی تھی، اور اس دن بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ اس دن وہ ایک یاد کو دہرائی جا رہی تھی۔ یہ 10 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ لوگ باد غیث میں رہتے تھے۔ زمرد ابھی 10 سال کی تھی، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی صرف 1 سال کا ہوگا۔ زمرد کے لیے زندگی کتنی خوشگوار تھی۔ اس کا باپ ان لوگوں سے کتنا پیار کرتا تھا۔ اس کا باپ فوج میں سپریم کمانڈر سے ذرا ہی کم عہدے پر تھا۔ فوج کا سپریم کمانڈر نیزک تھا، زمرد کے باپ کا گہرا دوست۔ یہ وہی نیزک تھا جسے قتیبہ نے شکست دے کر اپنا حلیف بنایا تھا۔ اس کے باپ نے اپنی تمام تر وفاداریاں سلطنت کے نام کر دی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو کبھی مایوس نہ کیا تھا۔ یہی تو اس کی تمام کائنات تھیں۔ ان کی زندگی اس قدر پرسکون تھی کہ کبھی کبھی زمرد کے باپ کو خود اس پر رشک ہونے لگتا تھا۔ لیکن پھر ایک دم یہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن نیزک زمرد کے باپ کے پاس آیا اور اسے تنہائی میں ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ زمرد کے باپ نے پوچھا، کوئی خاص بات؟ ہاں، بہت ہی خاص، نیزک نے جواب دیا تھا۔ اچھا، پھر میرا گھر محفوظ نہ ہوگا، زمرد کا باپ بولا۔ ایسا کرتے ہیں کہیں باہر چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک آنکھ ماری۔ پھر اس طرح کرو کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو، نیزک نے زمرد کے باپ کو مشورہ دیا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، زمرد کے باپ نے کہا۔ میں ذرا گھر بتا دوں؟ ٹھہرو، گھر بتانے کی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ ہی چلو، نیزک نے جواب دیا۔ زمرد کا باپ کچھ سوچ کر بولا، ٹھیک ہے، چلو۔ دونوں نیزک کے گھر چلے گئے۔ نیزک زمرد کے باپ کو کمرے میں بٹھا کر باہر نکل گیا، اور جب کچھ دیر بعد واپس لوٹا تو اس کے ساتھ 2 اور آدمی تھے۔ زمرد کا باپ ان دونوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ دونوں بھی باد غیث کی فوج میں جرنیل تھے۔ ہم تمہیں اپنے راز میں شریک کرنے جا رہے ہیں، نیزک نے زمرد کے باپ کو کہا۔ امید ہے تم ہمارا ساتھ دو گے اور ہمارے راز کی حفاظت بھی کرو گے۔ ورنہ، نیزک کے ساتھ آنے والے میں سے ایک نے کہا، نہ تم محفوظ رہو گے نہ تمہارا خاندان۔ زمرد کا باپ یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اسے کم از کم نیزک سے ایسی توقع نہ تھی، لہٰذا اس نے کہا، نیزک، یہ تم ہی ہو؟ نیزک نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، ہاں، لیکن جو بات ہم تمہیں کہنے جا رہے ہیں اس کا تقاضا ہے کہ تم سے وفاداری کا اطمینان کروا لیں۔ اچھا، کہو کیا بات ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے راز کی حفاظت کروں گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میرے خاندان پر کوئی آنچ نہ آئے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا، دوسرے جرنیل نے کہا، جب تم ہمیں ضمانت دو کہ ہمارے راز پر آنچ نہیں آئے گی۔ لیکن مجھے پتہ بھی تو چلے کہ ایسا کیا راز ہے، زمرد کے باپ نے کہا۔ تم اتنی چھوٹے ہو کہ یہ نہ سمجھ سکو کہ ہم تمہاری ضمانت کے بغیر تمہیں اپنے راز میں شریک کر لیں گے۔ دیکھو، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے راز کی حفاظت ہر حال میں کروں گا، لیکن اس صورت میں کہ یہ قانون کے لیے مسئلہ نہ بن جائے۔ اگر تم ہماری مدد نہیں کرو گے تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، نیزک نے کہا۔ اور اگر ہماری مدد کرو گے تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوگا، پہلے جرنیل نے کہا۔ اچھا، اب تم مجھے دھمکیاں دو گے، زمرد کے باپ نے کہا۔ کم از کم مجھے تم سے یہ امید نہ تھی، نیزک۔ اس نے نیزک کی طرف دیکھا اور اٹھ کر چلنے لگا۔ ایک بار پھر سوچ لو، نیزک نے اسے جاتے دیکھ کر کہا۔ اگر تم ہمارے راز کے شریک اور محافظ بن جاؤ گی تو تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ مجھے کیا کرنا ہے؟
یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، زمرد کے باپ نے موڑے بغیر کہا اور باہر نکل گیا۔ ارے یہ تو ناراض ہی ہو گیا ہے۔ نیزک اٹھ کر اس کے پیچھے گیا۔ زمرد کا باپ اس وقت گلی کے کونے پر پہنچ چکا تھا جب نیزک اس تک پہنچا۔ اس نے زمرد کے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا اور اسے کہنے لگا، یار تم تو ناراض ہی ہو گئے ہو، میرا یہ مقصد بالکل نہیں تھا کہ تمہیں ڈرایا دھمکایا جائے، چلو میرے ساتھ، مجھے امید ہے کہ تم میرے خیال سے متفق ہوگے۔ زمرد کا باپ کچھ کہے بغیر نیزک کے ساتھ چل پڑا۔ واپس اسی کمرے میں پہنچ کر زمرد کا باپ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس وقت نیزک کی آواز کمرے میں ابھری، دیکھو تم میرے دوست ہو، اگر میری کوئی بات تمہیں بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دینا، لیکن تمہیں اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ ہمارے راز کی حفاظت کرو گے، چاہے ہماری مدد کرو یا نہ کرو، لیکن اس بات کو راز میں رکھو گے۔ نیزک کہتا چلا گیا۔ جواب میں زمرد کے باپ نے صرف سر ہلا دیا، جیسے وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہو کہ ان کے راز کی حفاظت کرے گا۔ یہ ہوئی نا بات، پہلے جرنیل نے کہا، اب میرے خیال میں ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جس کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تمہیں باد غیث کے حالات معلوم ہیں؟ نیزک نے زمرد کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارا بادشاہ حکومت چلائے گا، اسے تو عیش و عشرت سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ نیزک یہاں تک کہہ کر خاموشی سے زمرد کے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ جب زمرد کا باپ کچھ نہ بولا تو نیزک نے پھر کہنا شروع کر دیا، سلطنت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے اور تم جانتے ہو کہ ایسے حالات میں کیا کارروائی کی جاتی ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ زمرد کے باپ نے سوال کیا۔ اب آپ اتنی سیدھی بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ دوسرے جرنیل نے نیزک کے بولنے سے پہلے سے کہا، ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ بادشاہ کو حکومت سے علیحدہ کر دیں۔ اس کی یہ بات سن کر زمرد کے باپ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے سب کو گھورتا رہا۔ وہ تو حکومت کے خلاف بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ نیزک سے کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرو گے۔ اس میں فائدہ، نیزک نے کچھ کہنا چاہا لیکن زمرد کے باپ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اور تم بغاوت کس کے خلاف کرو گے؟ چیغویا کے خلاف، جس کی ہمارے گردن پر کتنے احسانات ہیں۔ چیغویا باد غیث کے بادشاہ کا نام تھا، لیکن یہ بھی تو سوچو، اسی چیغویا کی وجہ سے ہم سب تباہی کی طرف جا رہے ہیں، پہلا جرنیل بولا۔ لیکن اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، زمرد کے باپ نے کہا، وہ ہماری عزت کرتا ہے، ہماری بات ضرور مانے گا، لیکن مجھے اس کی امید نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ تم بہت جلد ہمارے ہم خیال بن جاؤ گی۔ نیزک نے کہنا شروع کر دیا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور کیا تم اس شخص کے احسانات بھول جاؤ گے؟ زمرد کے باپ نے سوال کیا۔ نہ میں اس کے احسانات بھولا ہوں نہ بھولوں گا، اسی لیے تو ہم صرف اسے معزول کریں گے، قید نہیں کریں گے، نیزک نے جواب دیا۔ لیکن مجھے تم سے کسی بھلائی کی امید نہیں ہے، زمرد کے باپ نے غصے میں کہا، اور یہ یاد رکھنا کہ میں کسی حال میں بھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میری وفاداری مرتے دم تک چیغویا کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اسی کے خلاف بغاوت کر سکیں۔ اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو تمہاری مرضی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس راز کی حفاظت اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ اگر تم نے کسی سے بھی اس کا ذکر کیا تو نہ تم بچو گے نہ تمہارا خاندان۔ پہلے جرنیل نے معنی خیز نظروں کے ساتھ اسے دیکھا، اور زمرد کا باپ سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کرے گا۔ اسے نہیں معلوم کہ کون کیا کہہ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ گھر کی طرف تھا۔ گھر پہنچ کر وہ پلنگ پر نڈھال سا ہو کر گر گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی بیوی نے اسے اس حال میں دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ شاذ و نادر ہی کبھی زمرد کا باپ اس طرح پریشان ہوتا تھا۔ وہ جان گئی کہ ضرور کوئی بہت ہی اہم بات ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اب اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں، اس نے زمرد کے باپ سے پوچھا۔ پہلے یہ دروازہ بند کر دو، زمرد کے باپ نے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بیوی نے دروازہ بند کیا اور زمرد کے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، تب زمرد کے باپ نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تم میرے فیصلوں کا احترام کرو گی۔ اس کی بیوی سمجھ گئی کہ
ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ وہ اپنے خاوند کی ہمت بڑھانے کے لیے بولی، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ کیا آج تک میں نے آپ کے کسی فیصلے کی مخالفت کی ہے؟ پہلے کی بات اور تھی، زمرد کے باپ نے کہا، اب حالات بالکل بدل گئے ہیں۔ تمہیں اقرار کرنا ہوگا کہ دل و جان سے میرے فیصلوں کا احترام کرو گی، کوئی بھی مشکل آئے ثابت قدم رہو گی۔ اس کی بیوی نے سر ہلایا کہ گویا اس نے ان باتوں کا اقرار کر لیا تھا۔ یہ خیال رکھنا کہ کبھی میرے نام پر آنچ نہ آنے دینا، زمرد کے باپ نے کہا۔ آج تک میری وجہ سے آپ کے نام پر آنچ نہیں آئی، آئندہ بھی نہیں ہوگا، اس کی بیوی نے جواب میں کہا۔ یہ یاد رکھنا کہ شاید مجھے قتل کر دیا جائے، اگر ایسا ہو تو تم یہاں نہیں رکنا، بچوں کو اور اپنی ماں کو لے کر یہاں سے دور چلے جانا، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ یہ باتیں سن کر اس کی بیوی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کوئی آپ کو کیوں قتل کرنے لگا؟ پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا، زمرد کے باپ نے طنزیہ انداز میں کہا، لیکن جب کسی کی آنکھوں پر حکومت کے لالچ کی پٹی بن جائے تو وہ تمام رشتوں اور دوستوں کو بھلا دیتا ہے، اسے صرف تخت نظر آتا ہے، صرف تخت۔ زمرد کا باپ خاموش ہو گیا تو اس کی بیوی نے سسکتے ہوئے پوچھا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے تم اپنے آنسو صاف کرو، زمرد کے باپ نے ایک ہاتھ سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ تم ایک جرنیل کی بیوی ہو اور رونا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اس کی بات سن کر اس کی بیوی نے رونا چھوڑ دیا، لیکن اب بھی وہ حسرت بھری نظروں سے اپنے خاوند کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کی اس قدر پرسکون زندگی کو یوں برباد کرنے پر تل جائے گا۔ بہرحال اس نے خود کو سنبھال لیا۔ آج نزک سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے کہا۔ پھر؟ زمرد کی ماں نے سوال کیا۔ اس نے شاہ چیغویا کے خلاف بغاوت کا منصوبہ بنایا ہے، اکثر جرنیل بھی اس کے ساتھ ہیں، اس نے مجھے بھی ساتھ دینے کو کہا ہے، اگر میں ایسا نہیں کرتا تو وہ لوگ مجھے اور ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ تو پھر کیا آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ اس کی بیوی نے پوچھا۔ تمہیں معلوم ہے میں اپنی وفاداری تبدیل نہیں کر سکتا، مجھے یہ تمام حالات چیغویا کو بتانے ہوں گے، انجام چاہے کچھ بھی ہو، اس کی بیوی نے سوال کیا۔ ہاں، چاہے کچھ بھی ہو، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ پھر کچھ دنوں بعد زمرد کے باپ نے یہ تمام باتیں چیغویا کو بتا دیں، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ اس کی سلطنت میں کسی کو اتنی جرأت نہیں کہ وہ اس کا تختہ الٹ سکے۔ چنانچہ وہ آرام سے بیٹھا رہا، اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جب نیزک نے چیغویا کو معزول کر کے اس کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ یہ دن زمرد اور اس کے خاندان کے لیے منحوس ترین دن تھا۔ اس دن زمرد اپنی نانی کے ساتھ شہر سے باہر نکل گئی تھی۔ نیزک نے مسلح آدمیوں سے اس کے گھر پر حملہ کرا دیا۔ حملے میں زمرد کا باپ اور ماں مارے گئے تھے۔ ان مسلح آدمیوں نے اس کے گھر کو آگ لگا دی اور زمرد کا چھوٹا بھائی اس میں زندہ جل گیا تھا۔ دراصل نیزک کو اطلاع مل گئی تھی کہ زمرد کے باپ نے چیغویا کو تمام باتوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ لوگ یہ تمام کارروائی دیکھ رہے تھے، لیکن نیزک کے ڈر سے کسی کو اتنی جرأت نہ ہوئی تھی کہ وہ آگے بڑھتا۔ زمرد اپنی نانی کے ساتھ واپس آ رہی تھی جب اسے اپنی ماں، باپ اور بھائی کی موت کی خبر ملی تھی۔ وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ خبر دینے والے نے اس کی نانی سے کہا کہ بہتر ہے وہ لوگ کہیں اور چلے جائیں۔ چنانچہ اس کی نانی اسے لے کر سوغت کے علاقے میں آ گئی تھی۔ یہاں اتفاقاً اس کی ملاقات عباس کے باپ سے ہو گئی تھی۔ عباس کا باپ زمرد کے باپ کا دوست تھا۔ اس نے جب تمام حالات سنی تو اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں کو سوغت میں آباد کیا تھا اور ان کے ہر طریقے سے مدد کی، لیکن لوگوں کی زبانوں کو وہ نہ روک سکا تھا۔ چونکہ دونوں اکیلی تھیں، اس لیے لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جہاں اکیلی عورت کے لیے نہ دن کو چین تھا، نہ رات کو آرام۔ عباس کے تجارتی سفر پر جانے کے کچھ دن تک تو زمرد خاموش اور بجھی بجھی سی رہی، لیکن اس کی نانی کے سمجھانے پر اس کے دل کو کسی حد تک قرار آ گیا۔ لیکن اس کو صدمہ اس وقت پہنچا جب ایک دن اچانک اس کی نانی اس کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ صدمہ زمرد کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کی وجہ سے وہ سکتے میں چلی گئی۔ جب عباس تجارتی سفر سے واپس آیا تو اسے زمرد کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ فوراً زمرد کو دیکھنے اس کے گھر چلا گیا۔
زمرد کی نانی کی وفات کے بعد عباس کی ملازمہ اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ جس وقت عباس زمرد سے ملنے آیا تھا وہ سو رہی تھی۔ اس نے زمرد کو اٹھانے کی کوشش نہ کی بلکہ وہاں سے چلا آیا۔ واپس آتے وقت اس نے ملازمہ کو ہدایت کر دی تھی کہ جب زمرد اٹھے تو اسے اطلاع کر دے۔ گھر پہنچتے پہنچتے عباس کا سر سوچ سوچ کر چکرانے لگا۔ اس کے لیے زمرد کی حالت ناقابل برداشت تھی۔ کبھی وہ زمرد کے ٹھیک ہونے سے مایوس ہو جاتا اور کبھی اپنے دل کو تسلی دے لیتا، لیکن پھر جلد ہی حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاتا۔ لیکن یہ حقیقت اس کے لیے ناقابل برداشت اور انتہائی تلخ تھی۔ وہ ہر قیمت پر اس سے فرار چاہتا تھا، لیکن فرار ممکن نہ تھا۔ جو ہی وہ گھر پہنچا، اس کا ایک دوست اس کے انتظار میں موجود تھا۔ اس کا نام ترخان تھا۔ ترخان عباس کا گہرا دوست تھا، لیکن پرلے درجے کا کاروباری شخص تھا۔ عباس جو قافلہ بخارا لے کر گیا تھا اس میں ترخان کا بھی مال تھا، اور اب ترخان عباس سے اپنا حصہ لینے آیا تھا۔ اسے جو ہی خبر ملی تھی کہ عباس واپس آ گیا ہے، وہ فوراً اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس وقت عباس کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ ترخان کو ٹال بھی نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ اسے اس کا منافع دے کر رخصت کر دے۔ کچھ دیر رسمی سی گفتگو ہوتی رہی، حال احوال پوچھا جاتا رہا، لیکن اس عرصے میں ترخان یہ اندازہ کر چکا تھا کہ عباس پریشان ہے، اس لیے اس نے سوال کیا، یار کافی پریشان لگتے ہو۔ بس کیا بتاؤں تمہیں، عباس نے کہا، اور اس طرح منہ بنایا جیسے وہ ترخان کو کچھ نہ بتانا چاہتا ہو۔ پھر بھی ترخان نے دوبارہ کہا، کوئی تو وجہ ہوگی پریشانی کی۔ بس یار تم کیا کرو گے سن کر، عباس نے بات کو ٹالنا چاہا۔ کیا اس سفر میں نقصان ہوا ہے؟ ترخان نے اپنی کاروباری ذہنیت کی عکاسی کی۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس سفر میں بہت منافع ہوا ہے، عباس نے اسے گھورا۔ ترخان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم تو برا مان گئے، چلو نہیں بتانا چاہتے ہو تو نہ بتاؤ، لیکن مجھے معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ عباس نے پوچھا۔ یہی کہ تم زمرد کی وجہ سے پریشان ہو، ترخان نے کہا۔ ترخان عباس کے قریبی دوستوں میں سے تھا، اس لیے عباس کی کوئی بات اس سے چھپی نہیں تھی۔ ترخان کو معلوم تھا کہ عباس زمرد کے گھر سے آ رہا ہے، اس لیے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ زمرد کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہاں یہی وجہ ہے، عباس نے کہا۔ اب کیسی ہے وہ؟ ترخان نے پوچھا۔ وہ سو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے نہیں دیکھا، عباس نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ لیکن ملازمہ بتا رہی تھی کہ وہ کسی کو نہیں پہچانتی، طبیب بھی اس کے بارے میں پر امید نہیں۔ اچھا، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، تم تھکے ہوئے بھی ہو، آج ہی آئے ہو اور پریشان بھی ہو، بس اتنا کرو، میرا منافع مجھے دے دو، مجھے ویسے بھی رقم کی ضرورت ہے، ترخان نے اپنی بات کہہ دی۔ اچھا بیٹھو، عباس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، میں رقم لاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں چمڑے کی تھیلی تھی۔ اس نے وہ تھیلی ترخان کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو اپنا حصہ، ویسے جو تم نے مال دیا تھا نا، اس پر زیادہ منافع نہیں ملا۔ ترخان نے اس طرح منہ بنایا جیسے عباس کی بات اسے ناگوار گزری ہو۔ ساتھ ہی بولا، لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ اس سفر میں بہت منافع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سفر میں منافع ہوا ہے، لیکن تمہیں تو وہی ملے گا جو تمہارے مال پر ملا ہے، اور ابھی تو میں نے اس میں اپنا حصہ نہیں لیا۔ دراصل سفر سے پہلے ہی عباس نے سب طے کر لیا تھا کہ سب اپنے اپنے منافع کا 1% حصہ ضرور دیں گے، لیکن ترخان کا منافع کم ہونے کی وجہ سے عباس نے یہ حصہ اس سے نہیں لیا تھا۔ لیکن ترخان چونکہ کاروباری ذہنیت کا آدمی تھا، اس لیے اسے عباس کی یہ باتیں ناگوار لگیں۔ وہ غصے میں اٹھا اور یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا، تم یہ اچھا نہیں کر رہے، اور عباس اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ جب عباس زمرد کے گھر سے لوٹا تھا، اس کے کچھ دیر بعد ہی زمرد جاگ گئی تھی۔ ملازمہ نے جب زمرد کو اٹھتے دیکھا تو وہ اس کے لیے کھانا لینے گئی اور زمرد کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اس کے لیے کھانا لے گئی اور زمرد کے سامنے رکھ دیا اور خود ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے زمرد سے پوچھا، کھانا کھاؤ گی؟ جواب میں زمرد نے اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھا، لیکن خلاف معمول اس مرتبہ اس کی نگاہوں میں شناسائی کی کچھ چمک تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا
جیسے وہ کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، اور اس نے پہچان لیا کہ اس کے سامنے عباس کی ملازمہ بیٹھی تھی، جیسے اس کو سب کچھ یاد آنے لگا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے، میری نانی مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ خادمہ نے یہ دیکھا تو عباس کے گھر پیغام بھیجوا دیا کہ زمرد سکتے سے باہر آ گئی ہے اور روئی جا رہی ہے۔ پیغام عباس نے وصول کیا اور گھر کسی کو بتائے بغیر زمرد کے گھر چلا گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی خواب سے بیدار ہوا ہو۔ اس کے گھر پہنچ کر عباس نے زمرد کو دلاسا دینا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے جب زمرد نے اپنے آپ کو سنبھالا تھا تو کہنے لگی، عباس، سب کچھ مجھے ایک ایک کر کے چھوڑ گئے ہیں، تم نہ چھوڑ جانا۔ نہیں زمرد، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، عباس نے کہا۔ اب میں واپس آ گیا ہوں، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، عباس نے زمرد کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ کافی دیر تک عباس زمرد کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ زمرد کو تسلی دیتا رہا اور پھر اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی ماں اور باپ کو زمرد کے بارے میں بتایا تو دونوں زمرد کے گھر روانہ ہو گئے۔ عباس گھر میں اکیلا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر ترخان کھڑا تھا۔ اس نے ترخان کو اندر آنے کے لیے کہا، لیکن ترخان بولا، میں اندر بیٹھنے نہیں آیا ہوں، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے شک ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، ترخان نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، کس قسم کا دھوکہ؟ عباس نے پوچھا۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے میرے منافع کا بڑا حصہ خود رکھ لیا ہے۔ ترخان کی بات سن کر عباس کو غصہ آ گیا۔ وہ غصے میں بولا، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے 2 ٹکوں کی خاطر بے ایمانی کروں؟ تمہارا جو منافع تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا ہے، بلکہ اس میں سے اپنے حصے کی رقم بھی نہیں نکالی۔ بس زیادہ باتیں نہ بناؤ، مجھے سب معلوم ہے، ترخان نے کہا۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ عباس نے کہا۔ کچھ بھی نہیں، بلکہ حق تو میرا بنتا ہے کہ تمہاری رقم سے اپنا حصہ وصول کروں۔ ترخان جو پہلے سے غصے میں تھا بھڑک کر بولا، تم مجھ سے کیا وصول کرنا چاہتے ہو جبکہ تم میرے مال کو غصب کیے بیٹھے ہو؟ جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو، کل آنا، باقی لوگوں کے سامنے معاملہ طے ہوگا، عباس نے کہا۔ مجھے باقی لوگوں سے غرض نہیں، لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو اچھا نہیں ہے، تمہیں اس کا نتیجہ اچھا نہیں ملے گا۔ ترخان یہ کہہ کر غصے کی حالت میں چلا گیا اور عباس نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ زمرد کی نانی کو مرے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا اور اب زمرد نے اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ عباس کا تھا، جس نے زمرد کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب سے زمرد سکتے میں آئی تھی، عباس روزانہ شام کو زمرد کو لے کر اسی جگہ لے جاتا تھا جہاں وہ پہلے ملا کرتے تھے۔ اس شام بھی وہ زمرد کے ساتھ اسی جگہ موجود تھا۔ وہی چاند آسمان سے جھانک رہا تھا، ستارے بھی اپنی بہار دکھا دکھا کر تھک گئے تھے، ریت کے وہی ذرے اسی طرح چمک رہے تھے، لیکن زمرد کے لیے ان میں کوئی دلکشی باقی نہ رہی تھی۔ اس کا فقط ایک ہی سہارا بچا تھا اور وہ تھا عباس۔ کبھی کبھی تو زمرد یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ شاید اس کی قسمت میں کوئی خوشی ہی نہیں ہے۔ اس شام بھی وہ عباس سے یہی کہے جا رہی تھی، عباس، یہ زمرد کی آواز تھی۔ اب مجھے یقین ہو چلا ہے جیسے میں دنیا کی بدقسمت ترین عورت ہوں۔ پاگلوں جیسی باتیں نہ کرو، عباس نے زمرد کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے یہ سب حادثات زندگی کا حصہ ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کوئی شخص بدقسمت ہے۔ نہیں عباس، زمرد نے کہا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کائنات کی تمام قوتیں میرے در پہ ہیں کہ میں کبھی چین نہ لے سکوں۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر زمرد بولی، اس چاند کو دیکھو۔ ساتھ ہی اس نے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ میرے ہنسنے کے ساتھ ہنستا ہے، لیکن میں جان گئی ہوں کہ اس کی یہ ہنسی طنزیہ ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے سب مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ زمرد، یہ تم پر ہنستے نہیں ہیں، عباس نے کہا۔ میری آنکھ سے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ یہ سب تمہارے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ عباس، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے
کہ مجھے تمہارا پیچھا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میری بدقسمتی میں حصے دار بنو، زمرد نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی 2 موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑے تھے۔ زمرد، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اس حال میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ابھی تو یہ ہماری محبت کا پہلا امتحان ہے، اس میں تو کامیاب ہونے دو، عباس کہتا چلا گیا۔ نہیں عباس، تمہیں اب اور کوئی راستہ چننا ہوگا، میرے راستے میں تو بدقسمتی ہی پھیلی ہوئی ہے، زمرد نے بات آگے بڑھائی۔ زمرد، اگر تمہارے راستے میں بدقسمتی بکھری ہے تو مجھے تمہارے ساتھ ان راستوں پر چلنے میں بھی لطف آئے گا، اور تمہارے بغیر راستے کے پھول بھی میرے پیر چھلنی کر دیں گے، عباس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نظریں زمرد کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اس وقت زمرد کو وہاں محبت کی دیوی رقص کرتی نظر آئی۔ ان آنکھوں میں ایک اپنائیت تھی، ایک خلوص تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ اس خلوص کو ٹھکرا سکے گی، لیکن اس کے اندر سے آواز آئی کہ تو اس خلوص کو ٹھکرا کر ہمیشہ پچھتاوے کی آگ میں چلے گی۔ یہ سوچ کر اس نے بے اختیار عباس کے ہاتھ تھام لیے اور اس کی ہچکی بند گئی۔ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے جب عباس نے ترخان کو اس کا منافع دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ دن بعد اس نے دوسرے دوستوں کا حصہ بھی انہیں دے دیا تھا۔ سب نے عباس کی تقسیم پر اطمینان ظاہر کیا تھا، لیکن ترخان اس پر مطمئن نہیں تھا۔ اس پر عباس اور ترخان میں جھگڑا بھی ہوا تھا، اور بعد میں عباس نے ترخان کو دوسرے دوستوں کی موجودگی میں اس کے مال کی تمام تفصیلی اور قیمت کے بارے میں بتایا تھا، لیکن ترخان کو پھر بھی اطمینان نہ ہوا تھا۔ اس نے عباس کو دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ ترخان کو مزید رقم نہیں دیتا تو عباس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اسی دن سے ترخان اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح بھی وہ عباس کو نقصان پہنچائے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے 2 قریبی دوستوں کو ساتھ ملا لیا تھا، اس شرط پر کہ وہ اس بات کو راز میں رکھیں گے۔ اس کے عوض اس نے انہیں بڑا معاوضہ دیا تھا۔ ترخان جس وقت چاہتا کوئی کارروائی کر سکتا تھا، لیکن وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ عباس کو زیادہ سے زیادہ تنگ کر سکے۔ اس نے عباس کے معمولات جاننے کے لیے خود اس کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ اس نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ عباس روزانہ رات کو زمرد کے ساتھ شہر سے باہر جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک منصوبہ ترتیب دیا۔ اسے معلوم تھا کہ عباس زمرد کو دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے، چنانچہ اس نے اپنے منصوبے میں اس بات کو مد نظر رکھا کہ کسی طرح بھی زمرد کو اغوا کر لیا جائے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ جب عباس اور زمرد رات کو باہر نکلیں تو عباس پر حملہ کر دیا جائے اور اسے یا تو جان سے مار دیا جائے یا پھر اس حد تک زخمی کر دیا جائے کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ رہے، اور پھر زمرد کو اغوا کر کے کسی دوسرے شہر جا کر فروخت کر دیا جائے۔ یہ وہ منصوبہ تھا جو ترخان کے دماغ میں پل رہا تھا، اور وہ اسے ہر قیمت پر قابل عمل بنانا چاہتا تھا، جبکہ دوسری طرف عباس اس سے نہ صرف بے خبر تھا بلکہ اس نے دل سے ترخان کے خلاف ہر قسم کا گلہ دور کر دیا تھا۔ اس رات زمرد اور عباس پھر شہر سے باہر نکلے اور اسی جگہ آ کر بیٹھ گئے جہاں اکثر وہ آیا کرتے تھے۔ وہ اس قیامت سے بے خبر تھے جو ان پر ٹوٹنے والی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی ایک دوسرے کے سوا ہر چیز کو بھول چکے تھے۔ زمرد کی نانی کو مرے 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا، اور زمرد نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ اس میں زیادہ ہاتھ عباس کا تھا، جس نے زمرد کو زندگی کی طرف لانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور اب بھی وہ زمرد کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچھی اور بری قسمت پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس لیے اس طرح سوچنا کہ میں ہی دنیا کی بدقسمت ترین ہستی ہوں ٹھیک نہیں ہے۔ زمرد، عباس کہہ رہا تھا، تم اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتی ہو نا، لیکن سوچو کہ ہمارے جیسی محبت تو صرف خوش قسمت لوگوں کے حصے میں ہی آتی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو عباس، زمرد نے کہا، جو اب کافی حد تک عباس کی باتوں کو قبول کرنے لگی تھی۔ میں بھی اب یہی سمجھنے لگی ہوں کہ میں غلطی پر تھی۔ اب میں تمام باتوں کو بھلا دینا چاہتی ہوں، لیکن بھلا نہیں پاتی۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ان باتوں کو بھلا بھی دوں تو زمانے کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا، عباس نے کہا، تم کمزور ہو اور زمانے سے ٹکر لے کر زندہ نہیں رہ سکو گی۔ کچھ دیر ماحول پر خاموشی طاری رہی، پھر عباس نے کہا، تمہیں سب کچھ بھلا کر زمانے سے اپنے گلے شکوے مٹا کر جینا چاہیے، اپنے لیے نہیں تو میرے لیے،
ہماری محبت کے لیے یہی زندگی ہے زمرد، یہی اصل خوشی ہے۔ عباس نے زمرد کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، زمرد نے کہا۔ پھر وہ عباس کی طرف دیکھنے لگی اور عباس اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ رات تاریک تھی کیونکہ مہینے کی پچھلی تاریخیں تھیں اور چاند نہیں نکلا تھا، لیکن صحرا میں چاند بھی نہیں نکلے تو بھی ہر شے واضح اور روشن نظر آتی ہے۔ وہ دونوں اپنی گفتگو میں مگن تھے۔ اتنے میں 3 سائے ان کے عقب سے نمودار ہوئے۔ تینوں آہستہ آہستہ عباس اور زمرد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دونوں کو خبر اس وقت ہوئی جب تینوں سائے ان کے سر پر پہنچ گئے۔ ان کے منہ نقاب میں چھپے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے بڑھ کر زمرد کو پکڑ لیا۔ زمرد نے خود کو چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا لیکن بے سود۔ عباس اس وقت نہتا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کرتے ہوئے اس شخص پر حملہ کر دیا جس نے زمرد کو پکڑ رکھا تھا۔ اس کے پاس ہتھیار تو تھا نہیں، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں کی بھرپور قوت سے اس کے منہ پر مکہ جڑ دیا جس سے وہ لڑکھڑاتا ہوا گر گیا۔ اسے گرتا دیکھ کر اس کے دونوں ساتھی عباس پر ٹوٹ پڑے، لیکن زمرد اس آدمی کی گرفت سے آزاد ہو چکی تھی۔ عباس 2 آدمیوں کے نرغے میں تھا جو اس پر تلواروں سے وار کر رہے تھے۔ اسے اپنی فکر نہ تھی، لیکن وہ زمرد کو ہر قیمت پر بچانا چاہتا تھا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا تھا اور وہ آدمی جسے عباس نے مکہ مارا تھا گر کر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مکے کی ضرب واقعی شدید تھی۔ عباس نے فوراً حالات کی سنگینی کا جائزہ لیا اور چلایا، بھاگ جاؤ زمرد، بھاگ جاؤ۔ نہیں عباس، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ زمرد جو ابھی تک حیران پریشان کھڑی تھی ایک دم چلائی، ساتھ ہی اس کے اندر ایک جذبہ انتقام نمودار ہو گیا اور اس نے ان 2 میں سے ایک پر حملہ کر دیا جو عباس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ وہ اور تو کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس شخص کو اس کے کپڑوں سے پکڑ کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زمرد، میرے لیے بھاگ جاؤ، میرے لیے، عباس نے اس شخص کو اٹھتے دیکھ کر کہا جو اس کے مکے سے گرا تھا۔ نہیں، میں نہیں بھاگوں گی، مرنا ہے تو اکٹھے مریں گے، زمرد نے متواتر اس شخص کو گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ عباس وار بچانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اور اس کوشش میں اسے کچھ زخم بھی آ گئے تھے۔ وہ اسے چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہتی تھی، لیکن عباس کی چیخ و پکار نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی پہنچی تھی کہ اسے 2 مضبوط ہاتھوں کی گرفت نے جکڑ لیا۔ یہ وہ آدمی تھا جو عباس کا مکہ کھا کر گرا تھا اور اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوئی خاص کوشش نہ کی تھی۔ شاید وہ تماشا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے زمرد کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ ادھر عباس 2 مسلح آدمیوں سے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بے سود۔ اسی اثنا میں اسے کچھ گہرے زخم آ گئے اور وہ بے حال ہو کر گر پڑا تھا۔ جس شخص نے زمرد کو پکڑ رکھا تھا اس نے باقی 2 کو مزید وار کرنے سے روک دیا۔ وہ ان سب کا سرغنہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کا بظاہر ایسا ارادہ نہیں لگتا تھا کہ وہ عباس کو جان سے مار ڈالے۔ اس نے زمرد کو باقی 2 کے حوالے کیا اور عباس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ عباس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ نہ نہ نہ، اس نقاب پوش نے کہا، لیٹے رہو اور اب تم اٹھ تو نہیں سکتے۔ اس کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ عباس کو یہ آواز کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی۔ اس کے جسم سے خون نکلتا جا رہا تھا اور اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ نقاب پوش اپنے چہرے سے نقاب ہٹا رہا ہے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے وہ چہرہ پہچان نہ سکا۔ مجھے پہچانا، نقاب پوش نے کہا۔ عباس کو یہ آواز سنی سنی سی لگی تھی، لیکن وہ اسے پہچان نہ سکا۔ میں ترخان ہوں، اس کے لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور دوبارہ بولا، اب تمہاری ہونے والی بیوی ہماری ملکیت ہے، میں اسے بیچ کر اپنا منافع پورا کروں گا۔ ترخان کہتا چلا گیا۔ اس کی یہ بات سن کر عباس نے اٹھنے کی آخری کوشش کی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریکی میں چلا گیا۔ اسے اٹھا لو، ترخان نے ایک آدمی کو کہا، اور اسے اس کے گھر کے دروازے کے آگے ڈال کر دروازہ کھٹکھٹا کر بھاگ جانا۔ کوشش کرنا ذرا جلدی پہنچو تاکہ یہ مرے نہیں۔ ہم باد غیظ جانے والے راستے پر تمہارا انتظار کریں گے۔
چلو جلدی کرو، رات کے وقت کوئی تمہیں نہیں دیکھے گا۔ اس کی بات سنتے ہی اس شخص نے عباس کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور اسے لے کر جانے لگا۔ سنو، وہ ترخان کی آواز سن کر رک گیا۔ ترخان کہہ رہا تھا، ہم تمہارا گھوڑا بھی ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اس نے سر ہلایا اور آگے چل پڑا۔ دراصل یہ تینوں جب عباس پر حملے کے لیے آئے تھے تو اپنے گھوڑے ساتھ لائے تھے، جن پر سفر کی ضرورت کا سامان، خوراک اور پانی بھی لدا ہوا تھا۔ گھوڑے انہوں نے مقررہ مقام سے کافی دور باندھ دیے تھے۔ اس کے جانے کے بعد ترخان نے دوسرے آدمی سے کہا، میرے خیال میں تمہیں اب اس نقاب کی ضرورت تو نہیں رہی؟ ہاں، وہ شخص بولا اور نقاب اتار دیا۔ اچھا، اس طرح کرو کہ اسے اتار کر اس لڑکی کے ہاتھ کمر کی طرف باندھ دو۔ ترخان نے اسے گویا حکم دیا۔ بہت بہتر، اس نے کہا، شاید وہ عادتاً کم گو تھا۔ ترخان اور اس کے ساتھی زمرد کو لے کر اس راستے پر چل پڑے تھے جو چین کے ابتدائی علاقوں کی طرف جاتا تھا۔ چین اس دور میں ایک بڑی تجارتی منڈی تھا اور ترخان اور اس کے ساتھی اس علاقے کی طرف جا بھی اسی لیے رہے تھے۔ اس طرح ترخان نہ صرف عباس کی رسائی سے دور ہوتا جا رہا تھا بلکہ اس کے لیے کاروبار کے مواقع بھی بڑھ جاتے تھے، اور رہی زمرد کی بات تو وہ دل میں زمرد سے زبردستی شادی کا ارادہ بھی کر چکا تھا۔ اس کا وہ ساتھی بھی جو عباس کو اس کے گھر کے دروازے کے آگے پھینکنے گیا تھا، واپس آ کر اس کے ساتھ شامل ہو چکا تھا۔ چونکہ ان کا سفر بہت لمبا تھا، اس لیے ترخان اور اس کے ساتھی اس طرح سفر کر رہے تھے کہ تھکاوٹ کا احساس نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے وہ جہاں موقع ملتا پڑاؤ ڈال لیتے تھے۔ اس دوران ترخان نے کئی مرتبہ زمرد سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی ترخان اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، زمرد یا تو غصے سے منہ پھیر لیتی یا زارو قطار رونا شروع کر دیتی۔ اس کو نہ کھانے کا ہوش رہا تھا نہ پینے کا۔ ان لوگوں کو سوغت سے چلے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا، اور اس ایک ہفتے میں زمرد کا شگفتہ چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔